کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے حضور ختم المرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد علی مرتبہ محتشم سامعین ذی وقار اساتذہ و علماء کرام حاضرین ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم آج 12 ربیع الاول کا مبارک اور مقدس دن ہے۔ اس جمعہ مبارک میں وہ ہستی دنیا میں تشریف لائی کہ جس کے صدقے سے آج اس روز زمین پر یہ جو روشنیاں پھیلی ہیں، یہ جو حضرت آمنہ کے جگمگاتے چاند کا صدقہ ہے، اس لیے آج ہم اپنے آقا سے عہد غلامی کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جہاں تک بات حضور کی جشن و ولادت کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد تحقیق کے لیے آتا ہے، جاءکم آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نور سے مراد حضور علیہ السلام ہے اور روشن کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ اس لیے حضور تاجدار کائنات نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ حضور علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہیں، سبب ایجاد عالم ہیں۔ ان کے قدموں کی آہٹ نے تخلیق ارتقاء و انقلاب اور جدت کے انگیت گلشن آباد کیے۔ اس بے مثل و بے مثال ہستی کی آمد نے خالق کے امر سے ادا ہونے والے لفظ کن کی اہمیت و جامعیت اور معنویت ارباب عالم کو متعارف کرایا۔ وہ حضور علیہ السلام جن کی خاطر کائنات کو تشکیل دیا گیا، وہ حضور علیہ السلام جن کی خاطر گلشن ہستی بسا گیا، حضور علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اس نے سوال کیا کہ حضور علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ میں نے کہا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ فرمایا کہ پیارے آقا کیسے ہیں؟ میں نے کہا دافع البلائی والوبائی والقحط والراج والعلم۔ فرمایا آپ کے حضور کا نام مبارک کیا ہے؟ میں نے کہا اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ فرمایا پیارے آقا کہاں کے سردار ہیں؟ میں نے کہا سید العرب والعجم۔ فرمایا ان کا جسم مبارک کیسا ہے؟ میں نے کہا جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ اس لیے فرمایا ان کی عادتیں کیسی ہیں؟ میں نے کہا جمیل الشام شفیع الامم صاحب الجود والکرم۔ سامعین محترم غور کرو، آج اس نشانی کی طلب کے لیے، اس کی آرزو کے لیے، اپنے آقا سے عہد غلامی کرنے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں حضور پر قربان کر دینے کے لیے اس عزم کے ساتھ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بلند رکھیں۔ یہ ایک رسم نہ ٹھہرے، یہ ایک رسم نہ ٹھہرے، بلکہ یہ تمہارے دل کی دھڑکن کی صدا ہو، تمہارے آنکھوں اس کے گرداز کے اندر قلب ہوں، اپنی نسلوں کو، اپنے مال کو، اپنی جانوں پر حضور پر قربان کر دیں۔ اس لیے آخری الفاظ غور کرنا ہے۔ حضور سید عالم ادب سرور مرسلہ آ رہے ہیں، ادب سرور مرسلہ آ رہے ہیں، رسالت کے روح رواں آ رہے ہیں، مقصد عظمت و عز و شان آ رہے ہیں، جلو میں لیے قدسیاں آ رہے ہیں، شہنشاہ کونوں مقام آ رہے ہیں۔ یہی ذکر ہے آج ایک ایک گھر میں، ستاروں میں، گنجوں میں، گل میں، گرا میں، یہی دھوم ہے ہر طرف بحر و بر میں، مٹانے کو ہر شب لباس بشر میں، شہنشاہ کونوں مقام آ رہے ہیں۔ مجھے کفر و الحاد کے سب شرارے، لرزتا ہے ابلیس جشن کے مارے، سحر و دم یہ کرتی ہے کرنے اشارے، خدا کے دلارے خدائی کے پیارے، شہنشاہ کونوں مقام آ رہے ہیں۔ غور کرنا ہے، آخری الفاظ ہیں، بحسن نبوت بشان رسالت، سراپا تجلی مجسم عنایت، صحاب کرم سلسبیل شفاعت، یہ صدر و رفعت و رحمت و رشد و رحمت، شہنشاہ کونوں مقام آ رہے ہیں۔ ارے مناظر تجلی کے ہیں کچھ عجب سے، فضا جگمگا کر یہ کہتی ہے سب سے، منور زمین ہو گئی ماہ عرب سے، ملائک ہیں سب پتہ ہر تو عجب سے، شہنشاہ کچھ مقام آ رہے ہیں۔
زہے خوش نصیبی زہے کامگاری چمکنے کو ہے آج قسمت ہماری زہے خوش نصیبی زہے کامگاری چمکنے کو ہے آج قسمت ہماری نظر منتظر دل فدا جاواری وہ آئی سواری شہنشاہ کون مکہ آ رہے ہیں یہ صبح مسرت ہے خوشیاں مناؤ غور کرنا ہے یہ صبح مسرت ہے خوشیاں مناؤ درود و سلام اپنے ہونٹوں پہ لاؤ محمد کے جلووں پہ قربان جاؤ ادب سے غلاموں اپنی آنکھیں جھکاؤ محمد شہنشاہ کون مکہ آ رہے ہیں من سب نبیًا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللهم صل على سيدنا